العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح صلی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے ساتھ. اللہم صلی علی محمد. گفتگو جو ہے وہ ہماری جاری تھی کہ ہم فعل لازم کو متعدی بنانے کے طریقے جو ہے وہ معلوم کر رہے تھے، اور مصنف نے یہاں پہ یہ کہا کہ فعل لازم کو متعدی بنانے کے ہمارے پاس 8 طریقے ہیں. 8واں طریقہ جو ہے وہ ابھی ہم وہاں سے کیا پڑھیں گے. جی قبلہ صاحب شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحویل اللازم الی باب نصر لقصد المبالغہ، یعنی مبالغہ. اچھا مبالغہ نہیں ہے لفظ، مغالبہ ہے. غالباً یعنی باب فعل لازم کو تحویل کرنا باب نصر ینصر کی طرف. کیوں؟ لقصد مبالغہ، مبالغہ تاکہ مغالبہ کی قصد ہے، تاکہ مبالغہ کی بانا لی جائے. مغالبہ یعنی کسی کے اوپر غلبہ پانا، ایک دوسرے کے اوپر غلبہ پانا. اس میں کیا ہوتی ہے؟ مشارکت پائی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو مشارکت پائی جاتی ہے تو باب نصر کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے اوپر غلبہ پائے. لازم تبدیل ہو جائے. جیسے قعدتہ فقعدتہ فانا اقعدہ، اس نے میری بیٹھنے کا مقابلہ کیا بس میں بیٹھ گیا. نہیں، قعدتہ بیٹھنے میں غالب آ گیا. قعدتہ کیا ترجمہ ہوگا؟ بیٹھنا تھا. قعدتہ میں نے اسے بٹھایا یا اس کے ساتھ بیٹھا؟ مشارکت ہے. قعدتہ میں اس کے ساتھ بیٹھا، فقعدتہ بس میں نے اسے بٹھا دیا، یعنی غالب آ گئے. فقعدتہ یا یہ کہیں گے کہ فانا اقعدہ، یا میں کیا ہے اسے بٹھا رہا تھا، بلکہ بٹھا رہا تھا نہیں، حال والا ترجمہ کریں. بٹھا دیا. ہاں میں نے اس کو بٹھایا. ایک ہی اردو میں ایک ہی آئے گا ماضی اور مضارع کا. میں نے اس کو بٹھا دیا یا اس کو بٹھایا، اس طرح سے کیا کر رہے. تو یہاں پہ کیا ہے یہ پھر قاعدہ اصل کس باب سے ہے؟ قاعدہ نہیں، ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تحویل اللازم یعنی قاعدہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ جلسہ کا ہو گیا نا، بیٹھنے کا ہو گیا. وہ بیٹھا، یہ تو لازم ہے نا. اب اس کو بٹھایا، یہ معنی کہاں سے آیا؟ کیونکہ باب ناصرہ میں لے کر گئے. اس کا مطلب ہے کہ قاعدہ جو ہے وہ باب ناصرہ سے ہٹ کے استعمال ہوتا ہے نا. پھر وہ کیا باب استعمال ہوتا ہے دیکھیں لغت میں؟ معنی یمنع کو بنتے. اچھا قعد یقعد، یعنی وہ یقعد کے وزن پہ نہیں ہے. یقعد کے وزن ہوتا ہے تو غلبہ ہے لغت میں دیکھیں اس کو. قاعدہ یقعد ہوتا ہے نا، یعنی اس کا ہے ہی باب ناصرہ. قاعدہ یقعد لکھا ہوا ہے، یقعد ہے نا، کھڑے ہوئے کا بیٹھا. اس میں دوسرے باب بھی آتے ہیں. دیکھیں ہے نا، لازم فعل سے اگر غلبے کی معنی لینی ہو تو باب نصر میں لے کے جائیں گے. یہ نصر پہلے سے ہے نا. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر دوسرا اس پہ قاعدہ یا قعد بھی آتا ہے. قاعدہ یا قعد الف یا علم کے وزن بھی آتا ہے یہ باب، اور قاعدہ یا قعد بھی آتا ہے. اچھا اگر یہ قعدہ یا قعدو آپ لے لیں تو اس میں کسی کو بٹھانا ترجمہ کیا اس نے؟ ہاں بٹھانا کہا ہے قعدہ بے فلان، لیکن وہ بے فلان ہے نا، حرف جر با کے ساتھ ہیں. یا پھر وہ کی ضمیر ہے نا اس سے. قعدہ بے فلان یعنی حرف جر کے ساتھ متعدی کیا نا، ڈائریکٹ متعدی نہیں کیا. لغت میں آپ اگر دیکھتے ہیں تو بس اس کی ہم یوں تعویل کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ قاعدہ کے اگر آپ مادہ سے لیتے ہیں قاعدہ یقعد، اونٹ کے پیر میں ڈھیلا پن ہونا.
اچھا وہ ڈھیلا پن ہونے کے معنی میں ہو جائے گا. اور اگر اسے آپ باب ناصرہ میں لے کر جاتے ہیں تو باب ناصرہ میں پھر آپ اسے بٹھانے کے معنی میں لے لیں, لیکن لغت میں بہرحال ایسا نہیں ہے. لغت میں جو ہے وہ بے فلان ہے, حرف جارہ کے ساتھ اس سے کیا متعدی کیا گیا ہے. چلیں مصنف نے کہہ دیا تو ہم نے پڑھ لیا کہ آپ جو ہے وہ باب ناصرہ میں لے کر جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا جی, مغالبے کے معنی میں آ جائے گا اور متعدی ہو جائے گا. کما تقدم ہے, یہ کہاں پہ گزرا ہے, پیچھے ملا ہے آپ کو کہیں پیچھے پہ؟ جو مشارکت اس میں کہا تھا باب مفعلہ کی بات پڑھ رہے نہیں اس میں ناصرہ کی کوئی بات تھی باب ناصرہ کی؟ جی اس میں نصرہ تھی نا. پیچھے جب باپ کی بات کر رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب باپ کی وضاحت کر رہے تو فعل یا فعلوں میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ ناصرہ یا نصروں میں ہم جب قلبے کا معنی لیتے ہیں تو اس میں, اور اگر اجوف یائی یا ناقص یائی ہو تو پھر ہم زارا میں یدرب میں غلبہ کا معنی یعنی فاول فعل پہ عین یا لام پہ یا نام واو پیچھے ہم نے پڑھا تھا. یعنی خود باب جو نصر ہے یہ غلبے کے معنی میں آ جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. بہرحال یہ قانون ان کے سامنے آ گیا کہ باب ناصرہ کی طرف لے کر جائیں گے تو غلبے کا معنی آ جائے گا. جب غلبے کا معنی آ جائے گا تو اس میں ظاہری بات ہے دوسرے کو بٹھانا ہوگا, متعدی ہو جائے گا. لیکن مثال جو انہوں نے پیش کی ہے یہ فی الحال واضح نہیں ہو سکی کیونکہ لغت میں اس کا شروع سے باب ناصر ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر لغت میں یہ چیز واضح مل جاتی نا کہ ایک جو ہے وہ بیٹھنے کا معنی ہے اور پھر ناصرہ میں جا رہے ہیں تو بٹھانے کا معنی ہے, پھر تو بات ایک بڑی واضح ہو جاتی دو اور دو کی طرح. لیکن ہم جو ہے وہ فی الحال مثال کے اندر یہ اعتراض رکھیں گے کہ اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں لغت سے جو ہے وہ نہیں مل پایا. لغت میں جو قاعدہ کو متعدی کیا جاتا ہے قاعدہ بفلان حرف جارہ باء کے ساتھ کیا جاتا ہے, نہ کہ جو ہے وہ اس کو باب ناصر میں لے جا کر, بلکہ یہ ناصرہ میں ہے پہلے سے, یہ ناصرہ قاعدہ یقود ہے. ٹھیک ہو گئے جی, 8 پورے ہو گئے. آگے کیا کہتے ہیں؟ والحق ان تعدیت الفعل سماعیت, یعنی فعل لازم کو متعدی کرنا یہ سماعی طور پر ہوتا ہے. فما سمع تعدیتہ بحرف لا یجوز فما سمع تعدیتہ, یعنی فعل کے بعد اب جر نہیں پڑھا کریں. فما سمع تعدیتہ بحرف لا یجوز تعدیتہ بغیرہ, جب سنا گیا ہے کہ ایک لازم فعل کسی حرف کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اس کو کسی اور حرف کے ساتھ متعدی کرنا یہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے. ہاں یعنی اگر ایک ہی حرف کے ساتھ حرف جارہ با کے ساتھ آ رہا ہے ذہب بہی ہے تو آپ اس کو پھر جو ہے من کے ساتھ یا لا کے ساتھ یہ متعدی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سنا نہیں کیا. یعنی حرف جارہ میں بھی آپ کی مرضی نہیں چلتی, یوں کہنے کے مطلب کچھ فعل ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے ہیں. یعنی آپ کہیں کہ جو بھی فعل ہونے متعدی کرنا وہ حرف جارہ با کے ساتھ کرتے جائیں, من کے ساتھ کرتے ہیں, عن کے ساتھ. ہم کہیں گے نہیں, جیسا عربوں کے ہاں وارد ہوا ہے ویسے ہی آپ کریں گے. وما لم تسمع تعدیتہ لا یجوز ان یؤدى بهذا الاسباب, جو فعل متعدی نہیں سنا گیا ہے اس پر اس کو جائز نہیں ہے کہ متعدی کیا جائے اس اسباب سے, یعنی جو ہم نے بتائے 8. ہاں یعنی یہ 8 ہم نے بتا تو دیے لیکن یہ پھر کسی کام کے نہیں نکلے نا. پیچھے میں جب بیان کر رہے تھے با افعال کے بارے میں تو وہاں کہہ رہے تھے کہ وہ آگے ہے وبعضهم باب افعال ہے, یہ بات کر رہے ہیں. یعنی ابھی تک جو 8 اسباب بیان کیے ہیں اس میں کہا کہ بس یہ ایک آپ علامت کے طور پہ لے لیں, اس طرح سے جو ہے وہ متعدی عربوں میں وارد ہوئے ہیں. لیکن اب آپ کو یہ قید کلی کے طور پہ مل جائیں اور آپ ان کو چلانا شروع کر دیں, نہیں اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اچھا وبعضهم جعل, ابھی واو والی بات ہے. حمزتی فی ثلاث لازمی لقصد تعدیتی قیاسا مضطردا, بعض نے قرار دیا ہے کہ حمزے ثلاثی لازم پر حمزے کو زیادتی پر, وہ حمزہ زیادتی کرتے ہیں فعل لازم پر کس قصد سے تاکہ وہ متعدی ہو جائے. یہ وبعضهم جعل قیاسا مضطردا, پوری عبارت ہو جائے گی کہ بعض لوگوں نے ثلاثی لازم میں حمزہ کو زیادہ کرنا لقصد تعدیت ہی, کس نیت سے تاکہ وہ متعدی ہو جائے. اس حمزہ کے زیادہ کرنے کو انہوں نے کیا بنا دیا, قیاس سے متعارض بنا دیا. ایک ایسا قیاس کہ متعارض جو شائع ہے رائج ہے پھیلا ہوا ہے. یعنی بس فقط یہ ایک ہی قیاس رہے گا بعض کے مطابق, باقی جو 7 کے 7 اسباب ہیں نا وہ سارے کس میں چلے جائیں گے, سماعی میں چلے جائیں گے. یعنی 8 اسباب بیان کیے, 8 میں سے جو پہلے والا ہے وہ قیاس بن سکتا ہے وہ بعض کے مطابق. یعنی مصنف نے بھی اس کو کس کی طرف نسبت دی ہے, بعض کی طرف نسبت دی ہے. یعنی اپنا نہیں کہا کہ بھئی یہ میں بھی یہ بات کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یعنی اصل علم کی مجبوری ہے نا, علم صرف ایسی چیز ہے کہ اس کی بڑی تحقیق اور سر مارنے کے بعد بھی
جو کلی قیاس ہیں اور قواعد ہیں وہ مشکل مل پاتے ہیں، یعنی تقریباً علم فقہ والے حالات ہو جاتے ہیں، جیسے فقہ میں کلی قواعد نہیں مل پاتے، ہر چیز صرف کی کتاب میں اتنی دقت کرنا اور لکھنا وہ بھی بڑی ہمت ہے، ٹائم چاہیے اس کے لیے، بہت ٹائم مانگتی ہے یہ چیز۔ ہاں مصنف نے زیادہ ٹائم دے دیا، ٹائم دینے کے بعد بھی نتیجہ کیا نکالا کہ 8 ڈھونڈے تو ہیں میں نے، لیکن یہ جو ہے وہ سمائی ہیں، یہ کیا اچھا اس کا نتیجہ ہے کہ کوئی قانون نہیں نکال پا رہا۔ چلے پہلی کلاس والے تھے وہ کہتے کہ جب ہمیں آزم صاحب یہ پڑھاتے تھے تو آتے تھے پہلے اس پہ لان سے بھجواتے تھے صاحب اچھا اس میں صنف بعد میں بھی تابع یہ لگا۔ نہیں وہ کہاں سے وہ ثابت ہوا ہے، وہ قیلہ والے قول سے، بس اتنا جلدی نہیں لگانا چاہیے۔ اتنا بڑا سرفی ہے کہ سرفی کتاب لکھی ہے نہیں وہ ہے مثلا جب تک کسی کا قول ظاہر نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے اور چیزیں، یعنی ہمارے یہاں جو تکفیریت ہے کسی کی اور کسی کو فاسق قرار دینا یہ بڑا جلدی ہو جاتا ہے، اس کے لیے فقہی طور پہ بڑے آپ کو واضح علامت چاہیے ہوتے ہیں، کسی نے قیلہ کہہ دیا اس کا اختلاف ہے، علم صرف کو کس نے بنایا، ان کے نزدیک ثابت ہوا نہیں ثابت ہو، کہاں اس کی ہسٹری آپ پڑھیں تو صحیح۔ چلیں بہرحال جو بھی ہو ہمیں علم سے واسطہ ہے، مولا علی علیہ السلام کی کیا ہے کہ علم اور حکمت منافق سے ملے تو لے لو، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اچھا آگے جی چلیں، آگے ہو گیا ہم میں پڑھوں ہاں پڑھ وأسباب لزوم الفعل المتعدی اصالتاً خمسۃ، یعنی فعل متعدی کو لازم بنانا اس کے 5 طریقے ہیں، اس کے 5 اسباب ہیں جی ٹھیک ہے، 5 سبب کی وجہ سے فعل متعدی لازم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ الاول التضمین، یہ تضمین ہے، تضمین کا ویسے معنی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا معنی دوسرے کو دے دینا، وَهُوَ أَن تُشْرَبَ كَلِمَةٌ مُتَعَدِّيَةٌ مَعْنَى كَلِمَةٍ لَازِمَةٍ لِتَصِيرِ مِثْلُهَا، لتصیر مثلا، سارا یسیر ہوتے ہیں نا، لتصیر مثلا، وقوله تعالی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یعنی ایک چیز کا ایک کلمہ متعدی کا معنی پلا دینا کلمہ لازمہ کو، نہیں ایک کلمہ متعدی کو پلا دینا معنی کلمۃ لازمۃ، کلمہ لازمہ کا معنی نہیں کلمہ لازم کی معنی کلمہ متعدی کو بلا ادھر تھا متعدی کی معنی لازم کو بنانا، یہ ہے کہ لازم ان تشرب کلمۃ متعدیۃ، کلمہ متعدیہ کو پلائیں گے، کیا پلائیں گے، معنی کلمۃ لازمہ۔ لازمۃ ضمننا یخالف لتصیر مثلا کیا مطلب، تصویر تاکہ لتصیر، تاکہ وہ کلمہ متعدی ہو جائے، لتصیر تاکہ وہ ہو جائے، مثلہا اس کی طرح، مثل کلمہ لازم، آگے میں کدھر پلٹے گی، کلمہ لازمہ کی طرح۔ ضمننا یخالف معنی یخرج فصار لازما مثلو، یعنی یہ کہ جو یخالف، ہاں ضمنا، اچھا ضمنا یخالف معنی یخرج، جو ضمنا یخالف ضمنا تضمین ہے، ضمنا یخالف معنی معنی یخرج، یخرج، یعنی جو یخالف ہے یہ باب مفعلہ سے متعدی ہے، یخالف کو یخرج کا کیا ہے معنی دے دیا گیا، جی فصار لازما مثلہ، مثل، اور یہ اسی کے لازم ہو گیا، یخرج کی طرح ایک لازم ہو گیا۔ اچھا اب اس کی وضاحت کریں کیا مطلب، آیت میں کیسے پتہ چل رہا ہے، دیکھیں یہ جو ہے نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، يُخَالِفُونَ خالف یخالف مخالفتاً، یہ باب مفعلہ میں ہے، مشارکت کے لیے آتا ہے تو یہ متعدی ہوتا ہے، لازم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ لوگ ڈریں الذین یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں، اب مخالفت کرتے ہیں کس کی مخالفت کرتے ہیں، آگے سیدھا کہتے ہیں امرہ، یخالفون امرہ، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں، متعدی کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے آیا یخالفون کو لازم استعمال کیا یا متعدی استعمال کیا ہے، ہم کیا کہیں گے کہ قرآن مجید نے اسے لازم استعمال کیا ہے، کیوں، کیونکہ وہ درمیان میں کیا لے آیا ہے، ان کو لے آیا ہے، یخالفون عن امری کہہ دیا،
اگر یہ متعدی ہوتا تو کیسے استعمال ہوتا؟ یخالفون امرہ، یعنی وہ اس کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اب اس کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے؟ وہ ذہب والا آ رہا ہے، ذہب بہی. ٹھیک ہے، ذہب بہو نہیں کہتے نا، ذہب بہی کہتے ہیں. اور یہ لازم اور متعدی مصنف نے فرق بیان کیا تھا نا. اگر ڈائریکٹ جو ہے وہ ضمیر لگ جائے یا ڈائریکٹ لگ جائے حرف جارہ کے بغیر تو وہ متعدی ہوتا ہے. اگر درمیان میں حرف جارہ کا سہارا لینا پڑے تو وہ لازم ہوتا ہے. تو پس ہم کیا کہتے ہیں کہ یخالفون کا اگر آپ لغوی معنی دیکھتے ہیں کہ مخالفت کرنے کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر تو یہ آیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ متعدی ہونی چاہیے تھی. لہٰذا اس آیت کا جو بندے یہ ترجمہ اردو میں کرتے ہیں، کون سا ترجمہ؟ کہ وہ لوگ کہ جو اس کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، تو وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا ترجمہ کون سا کر رہے ہیں؟ متعدی والا کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ یہ متعدی نہیں ہے، یہاں پہ لازم ہے. پھر یخالفون کو لازم والا کون سا معنی کریں گے؟ یخرج کریں گے. یخرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خارج ہو جانا، نکل جانا. نکل جانے کے لیے کوئی مفعول نہیں چاہیے نا. اب ایک بندہ اگر گھر سے نکل رہا ہے تو وہاں پہ خارج دار نہیں کہیں گے، خارج منت دار کہیں گے یا انت دار کہیں گے. اس طرح کے لفظ لگائیں گے گھر پہ جا رہا. تو اسی وجہ سے یہاں پہ ان لگایا، کیونکہ یخالفون کا مطلب کیا ہے؟ خارج ہونا ہے. یعنی مطلب کیا بنے گا؟ اللہ کے حکم نے ہاں، کہ وہ لوگ ڈریں جو اللہ کے حکم سے خارج ہو رہے ہیں، جو اللہ کے حکم سے نکلنے والے ہیں وہ لوگ ڈریں. ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات ہے مصنف کی، زبردست بات ہے. دیکھیں اردو ترجمے والے نے کسی نے کیا نکلنے کا؟ صاحب نے کیا نکلنے والا کیا؟ کہ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف ہاں، لاحق رہنا چاہیے. فلیحذر، ڈرنا چاہیے. لیکن کیا کیا حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں؟ مخالفت کی تو متعدی والا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی بندہ ایسا ڈھونڈ کے لائیں دقیق اردو ترجمے والا جس نے صحیح ترجمہ کیا ہو. ٹھیک ہے، نحوی اعتبار سے انہوں نے محاورتاً ٹھیک کر دیا لیکن نحوی اعتبار سے نہیں. جو اللہ کے امر سے یا رسول کے، آیت جو رسول کے امر کی طرف جا رہی ہے، جو رسول کے حکم سے خارج ہو جاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. مجھے جی ٹھیک ہو گیا. آگے یہ پہلا سبب ہو گیا. الثانیو تحویل الفعل المتعدی الی فعل بضم العین، یعنی کہ جو فعل متعدی ہے اس کو فعل لازم بنانا ہے تو اس کو باب کرم یعنی فعل میں لے آئیں گے. لقصد التعجب والمبالغہ، تاکہ اس سے تعجب اور مبالغے کا معنی لیا جا سکے. جیسے ضربا زید، نہیں ضربا نہیں، ضربا فاولت مونا. ضربا زید ما اضربہ. ضربا زید کا معنی جو ہے تعجب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ کتنا زیادہ مارا. نہیں پہلے کا اس نے اس کو کتنا زیادہ مارا. ما اضربہ، ما اضربہ پڑھیں گے. ما افعل یہ تعجب کی صیغوں میں سے ہے. ما اضربہ یعنی زید کا مارنا کتنا ہی تعجب خیز ہے، کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے مارنا، یا زید کا مارنا ہمارے لیے حیران کن ہے. ٹھیک ہے، ضرب زید کا یہ مطلب نہیں کریں گے کہ زید نے مارا. ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے کہ زید کا مارنا تعجب خیز ہے، کہ زید نے کتنا ہی مارا ہے، کتنا زیادہ مارا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اب یہاں پہ کیا کہیں گے ہم؟ یہ لازم ہو گیا. اور اگر ٹھیک ہے، مبالغہ وہی لازم کیسے ہوا؟ یعنی اس کو دیکھنا ہے نا. باب کروں میں لے کے گئے ضربہ ہوتا ہے لیکن ضروب کیا ہے، ضرب وہ صفت کے لیے آتا ہے. ہاں، پھر وہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اردو کی ہم بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں اگر مارنے کی بات کرتے ہیں تو زید نے مارا، مارنا تو متعدی ہوتے ہیں نا. زید نے بہت مارا، بہت مارا، تھوڑا مارا، زیادہ مارا، جو بھی مارنا آپ لے آئیں گے نا، مارنا متعدی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ اسے جو ہے وہ ایک اور ایسی چیز میں لے کر جائیں کہ جس میں لازم والا مانا آ جائے. زید نے اسے کتنا زیادہ مارا، ارے اس سے وہی کوئی گنجائش تو نہیں. مفعول فعل ہی مارنا ہے تو اس کو ہم ترجمے میں اردو کی وجہ سے ہم کہتے ہیں، اس میں نہیں ہو سکتا. زید کا معنی کتنا ہی زیادہ تھا. اضربہ کی زمین تو جائے گی، زید کی مار، اضربہ میں ضرب ہو جائے گی. اضرب ما اضربہ یعنی ضرب زید. زید کی مار کتنی ہی ہے. ہاں، زید کی مار تعجب خیز ہے. ٹھیک ہے، تعجب خیز ہے، یعنی زید کی جو مار ہے نا وہ تعجب خیز ہے. اب اس میں مارنے والا معنی نہیں کریں گے، جیسے کہ مارنے والا کریں گے وہ متعدی ہو جائے گا.
ما اضربہ یعنی یہ ایک صیغہ مبالغہ ہو جائے گا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ زید کی مار حیران کن ہے. زید کی مار حیران کن ہے. اب زید کی مار حیران کن ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے کاروما کہتے ہیں وہ عزت والا ہو گیا, وہ خوبصورت ہو گیا, حسن. ایسی آپ کیا کہیں گے کہ زید کی مار حیران کن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر کس میں جائے گا؟ لازم والے معنی میں جائے گا. اچھا آگے چلیں. الثالث سرورته مطابعا یعنی ہو جانا فعل کیا کہتے ہیں متعدی کا مطابع یعنی اصل کو قبول کرنا. اگر فعل متعدی جو ہے اصل قبول کرے تو وہ لازم میں آ جائے گا. جیسے کسرتہ فن کسر یعنی میں نے اس کو توڑا پس وہ ٹوٹ گیا. تو ٹوٹ جانا جو ہے اب یہ لازم ہے. ہاں تو ہم نے کیا کیا, ہم کہہ رہے تھے کہ کسرہ کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ لازم بنانا ہے. کسرہ کو لازم کیسے بنائیں گے؟ جب ہم اس میں باب انفعال میں لے جائیں. ٹھیک ہے, شارٹ کٹ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ باب انفعال میں لے جائیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ لازم متعدی لازم میں کنورٹ ہو جائے گا. جی. الرابع ضعف العامل بالتأخیر ضعف العامل بالتأخیر یعنی اگر عامل جو ہے وہ مؤخر ہو جائے تو اس کا معنی ضعیف ہو جاتا ہے. اس میں کقولہ تعالی ان کنتم لرؤیا تعبرون. لرؤیا جو ہے وہ مفعول ہے اور مفعول پہلے آ رہا ہے کیا کہتے ہیں فعل سے, یعنی فعل جو ہے عامل وہ مؤخر ہو رہا ہے. تو ان کنتم لرؤیا تعبرون اس کا ہم کریں گے کہ اگر تم تعبیر پیش کر سکو. لرؤیا کا معنی جو ہے وہ اس میں جو کیا کہتے ہیں خواب. لرؤیا خواب ہے لیکن اس میں جو ہے معنی ضعیف کی وجہ سے اس کا معنی آئے گا اگر تم تعبیر کر سکو. اگر یہ ہوتا ان کنتم تعبرون للرؤیا تو ہم اس کا معنی کرتے اگر تم خواب کی تعبیر کر سکو. یہ تاخیر کی خاطر فعل بعد میں آیا تھا مفعول کے لیے, تو اسی وجہ سے یہ نہیں یہاں پہ دیکھیں ایک اور بات ہے یہاں پہ. ویسے کیا ہے مثلا تعبرو, ٹھیک ہے, تعبرو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعبیر پیش کرنا. جی. اگر کوئی کہے کہ آپ جی خواب کی تعبیر پیش کریں تو تعبر الرؤیا, تعبر کو متعدی کرتے ہیں. تعبر الرؤیا یعنی خواب کی تعبیر کرنا. جی. تعبر الرؤیا تم رؤیا کی تعبیر کرتے ہو. للرؤیا یہاں میں نہیں کہتے, اس سے ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں متعدی کرتے ہیں, مفعول بن جاتے ہیں. جی. ابھی یہاں پہ آیت میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ للرؤیا نظر آ رہا ہے, یعنی لام کیا جارہ لگی ہوئی. جارہ لگا دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب تعبرون جو ہے وہ ڈائریکٹ مفعول مقدم اسے نہیں بنا رہا. ٹھیک ہے, ویسے تو آپ مفعول مقدم کر سکتے ہیں نا, جیسے مثلا زیدن ضرب بکرن, زیدن کا آپ کیا کہتے ہیں مفعول مقدم. تو یہاں پہ اگر یہ مفعول مقدم ہوتا تعبرون کا تو کیسے پڑھتے؟ ان کنتم رؤیا تعبرون, یوں پڑھتے ہیں رؤیا تعبرون. جی. لیکن للرؤیا یہاں پہ پڑھا گیا ہے. تو للرؤیا کا مطلب کیا ہے کہ اب جو تعبرون ہے وہ کمزور ہو چکا ہے, یعنی تعبرون کمزور ہو چکا ہے. پہلے متعدی تھا اب یہ لازم ہو چکا ہے. ہم کہیں گے لازم کیسے ہوا؟ معنی میں چینج نہیں آئے گی, معنی وہی رہے گا, معنی کے اعتبار سے تبدیلی نہیں آئے گی, فقط لفظی طور پہ تبدیلی آ جائے گی کہ اب اس کو مفعول کی طرف متعدی کرنے کے لیے حرف جارہ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. تو جب یہ حرف جارہ کا سہارا لے رہا ہے تو اب اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا, نہ کہ یہ متعدی ہے. یہ ساری بحث کب ہے کہ اگر یہ للرؤیا میں جار مجرور کس کے متعلق ہوں؟ تعبرون کے متعلق ہوں. ٹھیک ہے جی. ان کنتم تعبرون للرؤیا یوں سیدھی ہو جائے گی کہ اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہو, تو یہ اسی صورت میں ہو جائے گی. واضح ہم ساتھ؟ ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ کیا دلیل دیں گے لازم ہونے کی؟ حرف جار کی دلیل دیں گے. اچھا پانچواں الخامس الضرورت یعنی جو شعری ضرورت وغیرہ ہوتی ہے اس میں فعل متعدی کو فعل لازم بنایا جاتا ہے. کقولہ فعل متعدی کو فعل لازم بنایا ہے, فعل لازم کو متعدی کی بحث چل رہی ہے. کو لازم بنایا جاتا ہے. لازم کو متعدی بنانے کے 8 طریقے اور متعدی کو لازم بنانے کے 5. یہ ابھی 5واں طریقہ آ گیا کہ ضرورت شعری کے ساتھ آپ متعدی کو لازم بنا دیتے ہیں. اس میں بھی جو اس میں وہی حرف جارہ والی بات ہی ہے ساری. ٹھیک ہے. تبلت فؤادک فی المنام خریدۃ تسقی الزجیع
ببارد بسام بباردن بسامن، یہ جو ہے نا تسقی زجیہ بباردن، تسقی جو ہے زجیہ یہ متعدی ہے. ٹھیک ہے. ہاں تسقی جو ہے وہ دو کی طرف متعدی ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے. دو مفعولوں کی طرف. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بے باردن جو دوسرا مفعول ہے تسقی کیا ہوتا ہے؟ سراب کرنا، پلانا سیراب کسی کرنا، کو. پلانا. اچھا، تسقی تم پلاتے ہو زیدن، زید کو، ماء ان باردن ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا پانی. ٹھیک ہے. سقی تو زیدن ماء ان باردن، میں نے زید کو ٹھنڈا پانی پلایا. اب یہاں پہ متعدی لازم ہو گیا کیا؟ ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ متعدی کے لازم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ ایک مفعول کی طرف لازم ہو رہا ہے تو اب وہ ایک اس کی چھٹی ہو جائے گی، فقط فاعل آ جائے گا. اور اگر دو کی طرف متعدی ہو رہا ہے تو پھر ایک کے اوپر لے آئیں گے. یعنی دو کی طرف متعدی ہونے والے کو جب ایک مفعول کی طرف آپ لے کر آتے ہیں تو اسے بھی کیا کہا جاتا ہے کہ یہ لازم ہو گیا گویا کہ، کیونکہ اس کا متعدی بنتے دو مفعولوں سے ہے. جب آپ دو کو ختم کر کے ایک طرف لا رہے ہیں تو یہ پھر لازم ہو گیا. تو شاید مثال کیا ہو گیا کہ تسقی الزجیہ، ٹھیک ہے. زجیہ تو اس کا پہلا مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بے باردن جب حرف جارہ لگا دیا تو دوسرا مفعول لازم کا معنی. ہاں لازم کے معنی میں آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے چلیں جی. بس ختم. آگے کس کی باری؟ آپ کی گروپ کی پڑھیں. کسی کی اچھا چلیں پھر. اللہم صلی علی محمد.